اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 21، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کتاب آپ کی جانب وحی کی گئی ہے، اسے پڑھیے، نماز قائم کیجیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا: یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں گی، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات آسان ہے۔ پارے کے آغاز میں قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا تذکرہ کیا گیا، اور پارے کے اختتام پہ ازواج مطہرات کے لیے کسی غلطی پہ دوگنا سزا کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ جس قدر منصب بڑا ہوتا ہے، غلطی اور جرم بھی بڑا تصور ہوتا ہے۔ عام شخص اگر غلطی کرے تو جرم بھی اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے، مگر صاحب قرآن کی عام غلطی بھی سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں محتاط طریقے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس پارے کی روشنی میں کہ کن کن خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں وہ خوبیاں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی، تو سب سے پہلے ہر وقت اللہ کا ذکر کرے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ دین کے معاملے میں اپنی کبھی بھی رائے قائم نہ کرنا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ کہا انہوں نے کہ جو نازل ہوئی آپ پر نشانیاں رب کی طرف سے، کہہ دیجئے کہ بے شک یہ آیات میرے اللہ کی طرف سے ہیں، اور میں تو واضح تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ آخرت کی فکر میں لگے رہنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ دنیا کی حقیقتوں کو پہچاننا۔ وما هذه الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، مگر کھیل تماشا ہے۔ وان الدار الاخرۃ، اور بے شک آخرت کا گھر، لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، زندگی حقیقی زندگی ہے، کاش کہ یہ لوگ جان لیں۔ رب کے ساتھ تعلق نہیں بدلنا چاہیے۔ تعلق نہ بدلیں، حالات کے بدلنے سے رب کے ساتھ تعلق نہیں بدلنا چاہیے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص اس کی عبادت کر کے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور پھر جب ہم انہیں کشتیوں سے خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر یہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ ورد کرے صبح و شام اللہ کی تسبیحات کا ورد کرے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پس اللہ کی تسبیح پڑھا کرو جب تم صبح کرو یا شام کرو۔ دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، پس قائم کیجئے اپنے چہرے کو یکسوئی ہو کر ایک دین کی طرف۔ فطرت اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے، التی فطر الناس علیہا، اور اسی فطرت پہ تمام لوگوں کو پیدا کیا گیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے کو نہیں بدلنا چاہیے۔ ذالک الدین القیم،
یہ اللہ کا مضبوط دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگ کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، وہ تو ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں عطا فرماتا ہے میرا رب دگنا عطا فرماتا ہے۔ دین پر صبر اختیار کرے۔ فاصبر، پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور آپ کو وہ لوگ بے صبرا نہ کریں گے جو یقین نہیں رکھتے۔ اجتناب کرے، شرک سے اجتناب کرے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو، حملتہ امہ وحنا علی وحن، کہ اس کی ماں اس سے بوجھ در بوجھ اٹھاتی ہے، وفصالتہ فی عامین، اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے 2 سال، انشکر لی، پر چاہیے کہ وہ میرا شکر ادا کرے، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے، الی المصیر، اور میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر کو قائم رکھے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرو، ونہ عن المنکر، اور برے کاموں سے روکیے، واصبر، اور صبر کیجیے، علی، اس بات پر، ما اصابک، جو آپ کو اس کے بارے میں تکلیف پہنچے، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اجتناب کرے تکبر سے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے منہ کو پھیلا کے نہ چلو لوگوں کے سامنے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کے چلو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتے، کل مختال فخور، ہر فخر کرنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو۔ دل نہ لگائے دنیا کے ساتھ، دل نہ لگائے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، واخشوا، اور اس دن سے ڈرو، یوم لا یجزی، جس دن نہیں کام آئے گا، والد عن ولدہ، باپ اپنے بیٹے کے، ولا مولود، اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا، ہوا جاز عن ولدہ شیئا، کسی چیز میں نفع نہیں دے سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تم کو دھوکے میں ڈالے اللہ کے بارے میں ہر غرور یا تکبر کرنے والا۔ عالم الغیب، جاننے تو اللہ ذوالجلال کو جانتا ہے، یعنی اللہ ہی عالم الغیب کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ، اسی کے پاس ہے، علم الساعۃ، قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور بارش کب برسے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ویعلم، وہ جانتا ہے، ما فی الارحام، کہ رحم میں کیا ہے، وما تدری، اور وہ جانتا نہیں کوئی جانتا، نفس، کوئی نفس، ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کام کرے گا، وما تدری نفس، اور نہیں کوئی جانتا نفس، بأی ارض تموت، کہ اسے کس جگہ موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور خبر رکھنے والے ہیں۔ قیام کرے، تہجد کی نماز کے قیام کرے۔ تتجافی جنوبہم، علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفاً خوف، وطمعاً، اور امید کے ساتھ، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اطاعت و بندگی کی عملی تصویر پیش کرے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 2 میں،
وَاتَّبِعْ پیروی کیجیے ما یوحیٰ الیک من ربک جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان بما تعملون خبیرا جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق کے ساتھ نوازے کہ ہم ان کاموں کو زندگی میں اتارنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔